السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی باتیں جن سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے یا انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایسی باتیں اور ایسے بہت سارے کام ہیں جن سے مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کام یا کوئی بات ایسی کرے جس سے اللہ یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے کسی چھوٹے یا بڑے حکم اور عمل کی بے عزتی اور توہین ہو جائے، یا انسان کسی فرض کا انکار کر دے، یا کسی حلال کو حرام اور کسی حرام کو حلال سمجھے، تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی وہ باتیں جن سے انسان کا ایمان ختم ہوتا ہے، اس کی چند مثالیں آپ لوگ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ نمبر 1، کفر کو پسند کرنا اور کفر کی باتوں کو اچھا جاننا۔ نمبر 1، کفر کو پسند کرنا۔ نمبر 2، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا۔ نمبر 3، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا۔ کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا۔ نمبر 4، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر شرم آنا کہ اگر مسلمان نہ ہوتا تو فلانی بات حاصل ہو جاتی یا فلاں فائدہ حاصل ہو جاتا۔ نمبر 5، کسی نبی یا فرشتے کو حقیر یا نیچا سمجھنا۔ اس طرح کی باتوں سے کافر بن جانے کا ڈر ہے۔ کافر کا مطلب انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا، جو اللہ کا انکار کرتا ہے اسی کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، کسی کے انتقال پر ایسی باتیں کہنا کہ بس اللہ کو اسی کو مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا اللہ نے کیا۔ ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ خصوصاً گھر کے اندر جب میت ہو جاتی ہے، عورتیں جب واویلا کرتی ہیں، روتی ہیں، تو ایسے وقت میں عورتیں اپنی زبان سے ایسی جملے نکالتی ہیں کہ اللہ کو ہمارے ہی گھر میں دکھا تھا، کہ اللہ ہمارے بچے کو ہو مارنا تھا۔ اس لیے ایسی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ایمان سلب ہو جانے کا، ایمان ختم ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ نمبر 7، کسی نے کہا بھائی چلو نماز پڑھو، جواب دیا کہ کون اٹھک بیٹھک کرے، کون روزانہ نماز پڑھے۔ اس طرح کہنے سے بھی ایمان چلے جانے کا ڈر ہے۔ اسی طرح نمبر 8، کسی نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، جواب میں کہا کون بھوکا مرے، یا یوں کہا روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو۔ اس طرح کہنے سے بھی ایمان برباد ہو جانے کا ڈر ہے۔ نمبر 9، کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر کہا ارے بھائی اللہ سے نہیں ڈرتا، اس نے کہا ہاں میں اللہ سے نہیں ڈرتا، تو ایمان سے نکل جانے کا ڈر ہے۔ اللہ کا معاملہ جہاں پر بھی آئے انسان اپنی زبان کو خاموش کر لے۔ نمبر 10، کسی برا کام کرتے وقت، کسی کو برا کام کرتے وقت دیکھ کر کہا کیا تو مسلمان نہیں ہے جو ایسا غلط کام کرتا ہے؟ جواب دیا ہاں جو سمجھنا ہو سمجھو، ایمان سے نکل جانے کا ڈر ہے، چاہے یہ ساری باتیں ہنسی اور مذاق میں کیوں نہ کہی ہو۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر بات کہنی چاہیے۔ نمبر 11، کسی نے نماز پڑھنا شروع کی اور اتفاق سے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہا بس نماز پڑھنے بہت دن کے بعد گیا تھا، یا نماز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ کسی نے کہا نمبر 12، کسی نے کہا اگر اللہ کہے تو یہ کام نہ کروں گا،
اللہ کہے تو یہ کام نہ کروں گا۔ نمبر 13، یا یوں کہے میں ایسا کام کرتا ہوں جس کو اللہ بھی نہیں جانتا، میں ایسا کام کرتا ہوں جس کو اللہ بھی نہیں جانتا۔ نمبر 14، یہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھنا یا اس میں عیب نکالنا یا اس میں کمی نکالنا یا کسی بات پر ذرہ برابر شک کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے بھی ایمان برباد ہو جانے کا ڈر ہے۔ اس دور کے اندر اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر ایسے دور کے اندر اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 17، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس پر یقین کرنا، اس کی وجہ سے بھی ایمان سے نکل جانے کا ڈر ہے۔ جیسے انسان تعویذ والوں کے پاس جا کر، باباؤں کے پاس جا کر، جوگیوں کے پاس جا کر اپنے فیوچر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایمان نکل جانے کا ڈر ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک ہم سب کو ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، خود بھی سنیں، گھروں میں بچوں کو بھی سنائیں اور اپنی مستورات کو بھی سنائیں۔ اپنی زبان سے ایسے کوئی کلمہ ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں جس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے، ہم نام کے مسلمان رہیں، کام کے مسلمان نہ رہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔